اس براب میں کرنے دے یہ سفر دا مہینہ ہے جو قافلہ پہنچے شام جلے درباری آدھا بیٹھا ہے میں مسند پیغمبر دا وارث کتیاں تے بدنہ نال کھیرن والا آدھا بیٹھا ہے میں خلیفۃ المومنین اس ویلے جلے پہنچا نا سید الساجدین دربار یزید باہر دے سفیر میں گئے ہوئے ہیں باہر دے لوگوں کو مشیرہ کو سلوایا آیا حاصل سارا دے سامنے خطیب کو آدھے خطیب خطبہ دے جہنے وچ آلے اتحادی اللہ یعظم اللہ توہین کر تے میری اور آلے ابی سفیان دی فضیلت بیان کر درباری خطیب چڑھے منبر تے شروع ہو گئے خطبے تے کوئی ترک دے باغی ہیں مرد کربلا مارے گئے خواتین کو اسا قید کر کے شام گھنے ہیں تے ساکو فتح ہوئی ہے ایسا فتح دا جشن پہ منینے ہیں تے یہ گالی سنی نہ تیرے تے میرے چوتھے آقا وقت خطیب تے پاس رے کیا دن وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ او درباری خطیب اللہ تیرے اتے لعنت کرے تے کو شرم نہیں آدھی تمہارا ذات مخلوق دے پتو اللہ کو ناراض دیا کرے نہیں او حاکم دی رضا واسطے اللہ کو ناراض کرنا اللہ خاموش ہو جا گالی کھاتے کوئی ایڈا رو بھائینا سید الساجدین دے لہجے دے وچ پورے مجمع جو سناٹا چھا گیا ہے خاموشی چھا گئی ہے وقت تیرے اور میرے آقا یزید دے پاسے متوجہ ہو کہا دے یا یزید ایزن لی ان اسعد ہاذہی آبد اے یزید اگر میں کو اجازت دے باقی اس لکڑیاں دے ڈھیر تے چڑھ کے قیدی دسے جو میں کونا قیدی دسے جو میں کونا اتنے پیغام چھوٹا یہ لینا چاہنا میرے اور تیرے مولا نے لکڑیاں دا ڈھیر آکے منبر نہیں آکھا تو تے میں میز کو کرسی کو ڈائس کو منبر امام منبر رسول ودے سریجے ہونے آئے منبر امام ودے سریجے ہونے آئے لیکن تیرے اور میرے آقا نے دسا چھوڑا ہے منبر کیا ہوتا ہے لکڑیاں دا ڈھیر کیا ہوتا ہے منبر وہ ہوتا ہے جتا حق کو حق آقا ونجے باطل کو باطل آقا ونجے جتا محمد والے محمد دے مذہب دی صحیح ترجمانی کی تھی ونجے اس کو آقا ونجے منبر جتا جھوٹ فراد عالم اتحادی آکے انہاں دے فضائل دی بجائے انہاں دی توہین اور منبر نہیں اور لکڑیاں دا ڈھیر لہذا میرا محترم ہر منبر کو منبر نہ سنا کر بلکہ منبر دا وہ منبر ہے جتا محمد والے محمد دا ذکر ہو جائے ہر منبر نہیں ہوتا اور میرا محترم تعریف ہو مجھے جنہی دشمن کی زبان نکلے عربی دا ایک مقولہ ہے الفضل ما شاہد به الاعداء فضل تعریف ہو ہوگے تیری دشمن دا سینہ چیر کے ان کی زبان کو ادا ہوگے اس کو ادھر فضل تعریف او یزید جرا فاسے کو فاتر ہے او ان ایک یادہ بیٹھائی کی میں اجازت دیما میں اس کو اجازت نہ دے سکتا سارے درباری سفیر دیکھ کے ادھر دے جا اتنا کمزور بندہ ہے کیا بیان کرے سی تے اپنا موقع پیار کیتا ہے اپنا موقع پیار کرے سی یزید علیہ تسائیں کو دیوے جان دے میں جاننا انہو من اہل بیت النبوہ انہو من اہل بیت النبوہ قد ذکر علم زکا اے اہل بیت النبوہ دے وچ ہے انہو علم ہی میں عطا ہوندا ہے جویں پرندہ اپنے بچے کو چون عطا کرے دے یہ کوئی عام فرض نہیں وقت لم تنزل اللہ بفضیت و فضیت آل ابی سفیان یہ تو نہیں ناسی بھی نہیں جب تک میری اور آل ابی سفیان دی سرزنش نہ کر چھوڑے یزید علیہ کر ہی کہ لمحہ ہی کو مل گیا ایسا کو ذلیل و خوار کر چھوڑے سی لیکن آخر کا اصرار بدھا تیرے اور میرے آقا کو مل گئی اجازت بس تھوڑی دے ٹائم دے جب اپنے لوگ نے اختتام کرے ساں آغا صاحب آئے بیٹھے زیادہ انتظار نہ کروں اپنے بزرگ کو لوں ہن تیرے اور میرے آقا آئین اس لکڑیاں دے ڈھیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تو بعد 13 فضائل بیان کیتے نے جہاں دے وچ 6 انعام اور 7 فضیلتاں امام نے اپنے بیان کیتیاں فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاع. فرمان خداوند عظیم نے علم سب کو عطا فرمایا ہے، علم سب کو عطا فرمایا ہے، شرافت اساں 14 دے گھرانے دی زینت قرار دیتس، شجاعت اور سرداری اللہ نے اساں کو عطا فرمائی ہے. اور چھٹی تا ایسی فضیلت بیان فرمائی ہے نا میرے اور تیرے آقا نے کہ علماء فرمائے شام دے درباریاں دے منہ تے تماچا آئی. فرمایا بال محبت فی قلوب المومنین، اللہ نے صاحبان ایمان دے دلہ دے وچ اساں 14 دی محبت کو رکھ چھوڑے. اللہ نے صاحبان ایمان دے دلہ دے وچ اساں 14 دی محبت کو رکھ چھوڑے. او مومنین دا فارغ مجمع نہیں، اتھا سارے منافق بیٹھے ہیں، اتھا یزید دی فاسق و فاجر بیٹھا آئی تے یزید دے درباری بیٹھے ہیں. انہاں دے سامنے تیرے اور میرے آقا پہ فرمانے کہ ساری محبت صاحبان ایمان دے دلہ کرا دے چھوڑی سے. اس بعد تیرے اور میرے آقا نے 7 فضیلتاں بیان فرمائیں. فرمائیں تو اوتینا العلم، اور فرمایا فضلنا بسب، خداوند عظیم نے سب 7 فضیلتاں عطا فرمائیں. وفضلنا بأننا منا النبینا المختار. او دربار جرے دربار کمینہ بیٹھا تھا، وہی کوئی نہیں، کوئی قرآن کوئی نہیں، درادہ بیٹھا ہے، یہ سارا بنی ہاشم دا کھیرے ڈھونگے اتھائی آکے میرے اور تیرے آقا پہ بیان فرمانے نے بأننا منا نبینا المختار محمد المصطفیٰ. فرمایا او محمد جیدی آزانہ تے کلمے تو سا پڑھ دے وے وے او سارے وچوے یزید چو نہیں. فرمایا بأننا منا الصدیق. اتھا رکے ایک جملہ عرض کرے سان، القاب دا چوری ہو گئے. تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ نے علی بن ابی طالب تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا علی فاروق اعظم تو ہے، یا علی صدیق اکبر تو ہے. اتھے تیرے اور میرے آقا بیان کھڑے کرے نے کہ اب بیاننا من صدیق، صدیق علی بن ابی طالب میرا دادا ہے، یزید کا نہیں. ہن فرمایا بیاننا من الطیار، فرمایا جنت دے وچ فرشتہ دے نال پرواز کرن والا بنی ہاشم دا چشم و چراغ ہے، بنی امیہ دا نہیں. سبحان اللہ. فرمایا بیاننا منا اسد اللہ و اسد رسولہ. فرمایا اللہ دا شیر حضرت حمزہ سید الشہداء سارے وچ ہوئے، یزید چ نہیں. سبحان اللہ. فرمایا اسد رسولہ، اور میرے رسول گرامی قدر دا شیر علی بن ابی طالب میرا دادا ہے، تیرا نہیں. سبحان اللہ. فرمایا بأننا منا سبطا هذه الامہ. فرمایا کہ اس امت دے جدے وچ خداوند عظیم نے پیغمبر دی ذریت قرار دیتی ہے. حسن میرا چاچا ہے، حسین میرا بابا ہے. حضرت کا بیان کرن تو بعد میرے اور تیرے آقا نے خطبے دی ابتدا کی دیئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فرمانے صلوات اور محمد و محمد. خطبے دی ابتدا کی دینے فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا. فرمایا مکہ و منا دا فرزند میں، فرمایا صفا و مروہ دا وارث میں. فرمایا میں اوندا پترا جے اپنے دامن نال حجر اسود کو اٹھا کے انہیں صحیح مقام تے نصب فرمایا. اپنے فضائل بیان کرے دے بس مختصر بیا کرے نا کیونکہ وقت دی بڑی قلت ہے. بیان کرے دے فرمائیں انا ابنو من اسریا من المسجد الحرام من المسجد الاقصى. فرمائیں میں اوندا پترا جب ہجرات دے وچ خداوند عظیم نے مسجد اقصی کو مسجد حرام تک اور اس دن بعد معراج دا شرف عطا فرمایا. بات فرمائیں بس مختصر کراں. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ دا فرزند ہاں. بات فرمایا انا ابن علی جن المرتضیٰ، علی جن مرتضیٰ دا فرزند میں ہاں. اے اس جاتے بیان کھڑے کرنے جتھا علی تے سب کی تیرے گئی. فرمایا علی دا فرزند میں ہاں. کون علی؟ من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا
فرمایا من حرب بین یدی رسول اللہ بسیفین و طحن برمحین، میں اس علی ابن ابی طالب دا فرزند ہاں تے رسول دے سامنے دو تلواراں نال جنگ کیتی، میں اس علی دا فرزند ہاں تے رسول دے سامنے دو نیزاں نال جنگ کیتی۔ بظاہر بیان کرے دے فرمایا نے کہ مدت والے ذہن وچ ہوے کہ ایک کہبے فضائل، فرمایا ذاک جدی علی ابن ابی طالب، ایک ہو رستی دے نہیں اے جے فضائل دا نام علی ابن ابی طالب ہے، اے علی ابن ابی طالب دے فضائل۔ بعد فرمایا انا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین دا فرزند رابعہ دا یقول ولم جزل انا رابعہ دا سید الصالحین بیان کرنے کہ میں کونا سچن ناس مخلوق دے کوہرام بپا ہوئے، رومن دی آوازاں بلند ہوئیں، رومن دی آوازاں جو بلند ہوئیں میں سن نہ سکا۔ بعد اتنے لکھا دے یزید آثار لکھے دے کہ مطا انقلاب آوجے، بعد آتا ہے ایوہ المؤذن ایک تا کلام علی جبر الحسین، مؤذن کو آتا ہے جلدی کر اذان دے علی جبر الحسین دے کلام کو قطع کر، مؤذن اذان شروع کی تھی مؤذن اذان شروع کی تھی، مؤذن دے اللہ اکبر، تیرے اور میرے آقا فرمانے لا شیء اکبر من اللہ، میں سجاد گواہی دینا اللہ کو بدی عظیم ہستی کوئی نہیں، مؤذن دے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تیرے اور میرے آقا فرمانے قد شہد بہا بشری و لحمی و دمی، فرمایا میرا گوشت پوشت میرا پورے اعضاء میرا جسم گواہی دے دے اس کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ مؤذن دے لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ، تیرے اور میرے آقا فرمائے اسکت ایھا المؤذن، خاموش ہو جا اے بے وقت حاکم دی رضا واسطے اذان دے والا، کوئی ادھر رو بین سید الساجدین دی آواز پورے مجمع سناٹا چھائے، تیرے اور میرے آقا ہوں یزید کو مخاطب ہو کر فرمانے محمد ھذا جدی ام جدک، فرمایا یزید دسا سکتے ہیں اے محمد جہدی آزانہ تیرے دربار چ پیانیاں اے تہدا نام ہے یا میرا، فرمایا ان ظننت انہ جدک، اگر تو آگ جو تہدا نام ہے فکذبت و کفرت و تو جھوٹ بولے سے کفر بخشے، ان ظننت انہ جدی، اگر تو آگ وہ میرا نام ہے اور حقیقت چ میرا نام ہے، ان تیرے اور میرے آقا نے خطبے دا انداز بدلائے، پہلے فضائل بیان کریں دے بیان، ان مسائب بیان شروع کرنا کیتے نے، فرمایا نے انسان تانہ جدی، اگر وہ میرا نام ہے جڑا کہ یقینا نہیں فلما قتل دا اطرتو، بعد اس دی اطرت کو بازارے کیوں پھرائے، فرمایا اگر وہ میرا نام ہے بعد فلما قتل دا اطرتو، بعد اس دی اطرت کو کربلا قتل کیوں کروائے، بعد میں سجاد تیرے دربار وچ گھڑیاں پا کے کیوں آیا، بعد لوگا تو مخاطب ہو کے آتے ہیں میں اوندا پتراں لے کو باندھے دریاواں دیا بڑیاں تے ترے دیواراں دا پیاسا زباگی لگے، فرمایا میں اوندا پتراں نے دی لاش تے چٹے دین کو لوٹی پئیے، فرمایا میں اوندا پتراں نے دی لاش تے گھوڑے بجائے گئے، فرمایا میں اوندا پتراں نے دی لاش تے دھیاں بھیڑی کو رومانی کہنی دیتا، فرمایا میں اوندا پتراں تے کو کھنڈے خنجر دے نال بسے گردن لیتا کے ذبح کیتا گیا ہے۔ عزادار دو خطبے ایسے ہیں جنہاں نال شام وچ انقلاب پیدا ہو گیا ہے، ایک سید الساجدین دا خطبہ، ایک عالی زہرا عالی ثانی زہرا دا خطبہ، دل یزید شراب تے نشیاں بیٹھا ہی بدبخت، تیری اور میری آقا ذاتی دے سامنے کھڑی ہو گیا ہے، یا یزید کد قیدک وسع سایت، اے یزید جتنی کوششاں کرنیاں نہیں کر گئے، جتنے ماکر کرنے نہیں کر گئے، لا تمہو ذکرنا ولا تموت بحینا، نہ تو سادہ ذکر مٹا سکتے ہیں نہ آثار وحی مٹا سکتے ہیں۔ اے شرابی جے کیا دے علی دی دی میں کو دسا تیرا سب تو وڈا
دا نقصان کیڑا ہوئے علی دی طرح ثابت دا نقصان کیڑا ہوئے میری اور تیری آزادی لے کے آتے یزید کمینہ کیڑا رساما میرے پتر مارے گئے میرے بھرا مارے گئے میں کہے میں یہاں پردیدار کہہ دو کہ شام آ گئیاں ایک کمینہ دے کوئی ایک یا درد رسا یا قیامت تک نہ بھول سکے بی بی علی یزید اے درد میں مقدم نہ بھول سی کہ میں یہاں پردیدار کو میں یہاں شرابی نال بولنا ازادار ہوئی ہے جملہ دلے نجف جی خطیب پڑھے نہ تے مجتہد سنتا بیٹھا آئی انہیں لاکھے نا کہ بی بی فرمائے میں یہاں پردیدار کو میں یہاں شرابی نال بولنا بھی ہے وہ یہ مجتہد بھی ہوش ہو گئے اتنا رہنا جو بھی ہوش ہو گیا ہے لازے بعد جب لے ہوش جائے نہ تے پچھانے وقت آدائی وقت دسا بی بی کیا فرمائے بی بی فرمائے میں نیا پرددار کو دینیا پھاسے کو فاتر نال بولنا نہ پودا یہ درد تہاں جو 34 سال تیرا اور میرے آقا رو دے رہے ہیں کہ جانور کو پانی پیدا دیکھے نہ رو پوینا انسان کو پانی پیدا دیکھے آسیت سجاد رو پویا جانوران کو ذبح ہوتا دیکھے آسیت سجاد رو پویا جو بازارہ دے وچ بھیڑ دیکھے آنا تیرے اور میرے آقا سید سجاد رو پوینا 34 سال تے 15 دن اتنا رہنا سید سجاد لیکن 5 دی رات بعد حضرت باقر کو وصیت بیٹھا کرنے دے آدھے باقر بچڑا جیوے میرے باپے دی مظلومیت تے روڑ دا حق ہے نا میں ہمیں رو نہ سکا باقر بچڑا میناد وچ مجلس